فرمایا صحابہ کرام سے اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے صحابہ تم 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے سوال کیا قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سے 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد کے جو 6 گناہ ہیں، اگر آپ ان 6 گناہوں کو کر کے دنیا سے گئے ہیں تو قیامت کے دن معافی کی گنجائش ہے، لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا اور آپ نے توبہ نہیں کیا، توبہ کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے میرے بندو، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی پاپ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، زنا ہے، سود ہے، قتل ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ہم چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، اگر دنیا میں تم نے شرک کا ارتکاب کیا اور توبہ کر کے دنیا سے نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان جو ایک دنیا کے اندر بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو توحید کی درس دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو توحید کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے آگے ماتھا ٹیکا جائے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو حاجت روا، دوسرے کو مشکل کشا، دوسرے کو غوث اعظم، دوسرے کو غریب نواز مانا جائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، دنیا کا جتنا بھی مذہب ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کی جائے، ایک ایشور کے آگے اپنے شیش کو، اپنے ماتھے کو جھکایا جائے۔ یہاں تک کہ شریمد بھاگوت گیتا میں لکھا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، ایکم برہما ایک ہی برہما ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، ناہنا نہیں کنچن ہرگز نہیں، ذرا سا بھی نہیں، قطعی نہیں، یعنی پوری دنیا کو بنانے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، سورج و چاند کو بنانے والا، ندیوں کو پیدا کرنے والا، سمندر کو بنانے والا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں تک کہ عیسائی کتاب میں بھی آپ مطالعہ کریں گے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے there is no God but God is only one without second، ایک اللہ ہے، there is no God، کوئی اللہ نہیں ہے، but God is only one، ایک اللہ ہے، he has no father، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، no mother، کوئی ماں نہیں، no brother، کوئی بھائی نہیں، and no sister، کوئی بہن نہیں، he has alone، وہ اکیلا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی ٹنکے کی چوٹ پر دنیا والوں کو کہہ دو قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اللہ سے نہ کوئی جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی شکل کو اس کے ہم مثل کوئی نہیں ہے، اس کا ہم سفر کوئی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب کے اندر یہ توحید موجود ہے میرے بھائی۔ آج اللہ کے
کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے جس شکل میں، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوقات کا ذکر کیا سورہ فاطر کے اندر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جھوٹے معبودان باطلہ کا اوقات بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی جن کے بھی پاس بیماریوں کو دور کرانے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگتے ہو، اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کھائیے، رمضان میں تو بہت کھائے ہوں گے، دوسروں کے چھن چھن کے کھائے ہوں گے۔ کھجور کھائیے، کھجور کے اندر گٹھلی نکلے گی اور گٹھلی کے اوپر ہلکا سا ناخن مارے تو ایک پرت نکلے گا، پرت سفید رنگ کا پرت نکلے گا۔ اللہ کہتا ہے قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے، جو سفید پرت ہے، اس پرت کے بھی مالک نہیں جو لوگ ان کو پکارتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ پکارو، پیڑ کو پکارو، آپ قبر کو پکارو، السلام علیکم، ارے ہم جھارکھنڈ سے ہیں، السلام علیکم، چلے جاؤ کسی بھی بابا کے مزار میں چلے جاؤ، آپ سلام کر کر کے تھک جائیں، قبر کے اندر سے جواب نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار سن نہیں سکتے، ولو سمعوا، اور سپوز دیٹ اگر وہ تمہاری پکار کو سن لیں، پہلی بات تو سن نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے عقیدے کے مطابق سن لیں تو اللہ کہتا ہے مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ میری قبر میں آ کر کے 18 میٹر کی چادر چڑھاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا، یہ خود آ رہے تھے، یہ تو خود جو ہے انہوں نے ہلاکت کا دروازہ کھولا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، وہ اپنا پتا جھاڑ دینے لگتا ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے۔ میرے بھائی، اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ